اس بات کی ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اس سارے پیغام کو، جس کے دو بنیادی اصول میں نے قرآن سے محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور اتباع آپ کی سنت کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ موجودہ عالمی تناظر میں اس کو کھول کے ہم ان چیلنجوں کو جو آج ہمیں درپیش ہیں ان کو قبول کریں. جب آپ یہ چیلنج قبول کریں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کو علم کے سارے منبع، جب میں آج کی گفتگو کنکلوڈ کروں گا تو میں ثابت کروں گا کہ امریکہ کا آئین، وہ بات جو انہوں نے 1789 میں کہی، وہ آج اس سے بھی 1789 سے 1100 سال پہلے محمد مصطفیٰ نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ جو 1787 میں جرمن بیسک لا کے اندر جو ایکویلٹی کا کانسیپٹ آیا، وہ اس سے 1150 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ہمیں دے دیا. اور پھر میں آپ کے سامنے یہ بات بھی ثابت کروں گا کہ یورپین ہیومن رائٹس کنونشن کے اندر جو کچھ کہا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پہ ارشاد کردہ خطبے کا خلاصہ ہے. اور پھر میں بدقسمتی کی بات یہ بھی کروں گا کہ آج مسلم دنیا میں اس پہ کام نہیں ہو رہا. جس درجے کی ضرورت ہے، لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کو سلام. جو کاوش کر رہے ہیں ان کو سلام. لیکن بڑے ادارے، بڑے لوگ، بڑی حکومتیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے رہنما، وہ کچھ نہیں کر رہے وہ جو کر سکتے ہیں. میں کسی کی نیت پہ کوئی گفتگو نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں جو جتنا کرتا ہے اللہ کے پاس اس کا اجر ہے. لیکن وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ان کا رخ درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ آج جو پیغام آپ کا ہے، جس کے آپ دائی ہیں، جس کے لیے آپ کو ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر، میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے مقرر کیا. اگر وہ ذمہ داری کوئی اور لیتا ہے تو پھر تنخواہ تو ہمیں نہیں ملے گی. اگر ڈیوٹی کوئی اور کر رہا ہے تو مت سمجھیے کہ پینشن ہمیں مل جائے گی. اگر کوئی دن اور رات اور اس پہ لگا رہا ہے تو ظاہر ہے جتنے بھی آفٹر سروس بینیفٹ ہیں، نوکری کرنے کے بعد، خدمت گزاری کے بعد، اطاعت گزاری کے بعد جو بینیفٹس ہیں، وہ تو پھر اسی کو ملیں گے جس نے نوکری کی. وہ تو اسی کا حق ہے جس نے تابعداری کی. وہ تو اسی کے پاس جائیں گے جس نے حق ادا کر دیا اتباع کا. ایک اس موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور سورہ السجدہ ورس نمبر 18 کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں. سورہ السجدہ ورس نمبر 18. یہاں ایک سوال قرآن حکیم عالم انسانیت سے پوچھ رہا ہے اور استفہامیہ انداز کی یہ ورس ہے. ارشاد ہوتا ہے، افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا is then the man who believes no better than the man who is rebellious and wicked? Are they equal? کہ کیا ایک ایمان لانے والے پرامن آدمی سے زیادہ کوئی اچھا ہے؟ اس کا ایک مقابلہ کیا ہے قرآن حکیم نے استفہامیہ انداز میں. مومن تسلیم و رضا کا بندہ، مومن پرامن آدمی، مومن تابعداری کرنے والا، مومن دیکھے بغیر ایمان ایقان کے ساتھ رکھنے والا، اور مومن ایک دفعہ ماننے کے بعد پھر ایمان کی دولت سے کبھی بھی محروم نہ ہونے والا. اور جو فاسق ہے اس کے لیے دو الفاظ، لفظ فاسق کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، ڈکشنری میننگ، وہ دو ہیں. نمبر 1 وکڈ. وکڈ کہتے ہیں مکار کو. اور مکار کون ہے؟ جو کہے اور کرے اور، جو دکھائے دایاں مارے بایاں، جو سامنے اس نے رکھا ہو وہ 1 نمبر کا آٹا ہو، لیکن جب وہ بیچنے کے لیے توڑا اٹھائے تو وہ 7 نمبر والا ہو. سامنے خالص مسالے لکھا ہوا ہو اور جب بیچ کے وہ دے تو پتہ لگے کہ اس مرچوں میں سے اور ہلدی میں سے اینٹیں نکل رہی ہیں. بیچے وہ چائے، لیکن پتہ لگے کہ یہ چنے کے چھلکے اس میں پیس کے اور کاٹ کے اور رنگ کر کے ایسنس چڑھا کے اس نے شامل کر دیے. یہ کون ہوا؟ مکار آدمی. اور جو وکڈ ہے، کیا وہ اس مومن سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم کا سوال ہے. ہم سب کا جواب ہے کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرا جو اس کا
یہاں پہ فاسق کا انگلش ڈکشنری میننگ ہے، اردو میں بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، اور یہ دو ترجمے، ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا وکڈ اور دوسرا ہے ریبیلیس، باغی۔ مومن میں نے کہا تسلیم و رضا کا بندہ، فاسق استنکار کرنے والا، بھاگ جانے والا، نہ پکڑائی دینے والا، بظاہر ٹھیک اور عملاً غلط، یہ جو فسق میں مبتلا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس جو سورہ ہے اس کے اندر جو بنیادی کریکٹر ہمارے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک لا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایک اعلیٰ کردار کا آدمی ایک اسفل کردار کے آدمی کے برابر ہے؟ کیا ایک سیدھا سادہ مسلمان جو ایمان لے کے آیا، ایقان کے ساتھ کھڑا رہا، تسلیم و رضا کا بندہ رہا، اس نے کہا یہ اللہ کا بتایا وہ راستہ میں اس کو نہیں چھوڑتا، اور دوسرا جو بظاہر تو اقرار کر گیا، اندر سے کاریگریاں کرتا رہا، کبھی کاریگری بہن بھائیوں کے خلاف، کبھی کاریگری وطن کے خلاف، کبھی کاریگری محلے کے خلاف، کبھی کاریگری کسی ادارے کے خلاف وہ کرتا رہا۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں جواب آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، یہ قرآن کا سوال ہے۔ ایک دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا جو بغاوت کرتا ہے، اسلام سے بغاوت کرتا ہے، اللہ کے قانون سے بغاوت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے بغاوت کرتا ہے، امن سے بغاوت کرتا ہے، محبت سے بغاوت کرتا ہے، بھائی چارے سے بغاوت کرتا ہے، امہ سے بغاوت کرتا ہے، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو سب کے لیے محبتیں بانٹتا پھرے، جو سب کے لیے امن چاہے، جو سب کے لیے خلوص بانٹتا پھرے، جو سب کے لیے تسلیم و رضا کی جھولی پھیلا کر سب کے لیے راضی رہنے والا بندہ، اس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ دیکھیے یہ جو ورس ہے اس کو آپ ہر دور میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یو کین اسٹارٹ اٹ فرام نیپولینک وارز۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مختلف نام رکھے مختلف چیزوں کے، اور پھر لاکھوں لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، بستیاں اجاڑ دیں۔ آپ دوسری جنگ عظیم پہ آ جائیے، اس کے بعد دوسرا بڑا واقعہ، 3 کروڑ سے زائد انسان تہ تیغ ہو گیا۔ نتیجہ کیا تھا جی؟ مقصد کیا تھا جی؟ ہوا کیا جی؟ کوئی نتیجہ نکلا؟ جہاں جنگیں تھیں، آج جب انہوں نے یہ سمجھا کہ مل کے رہنا ہے تو ان کے بارڈر ہی ختم ہو گئے، کرنسی ایک، ویزا ایک، تو کیا وہ امت وسطی اور کیا وہ مسلم کمیونٹی جس کے لیے یہ سبق اترا، وہ اگر یہ کرنا چاہے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے؟ مجھے کل کوئی کہنے لگا کہ فلاں آدمی بڑا اچھا کام کر رہا ہے تو فلاں جگہ یہ کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا فلاں جگہ والوں کو کس نے منع کرایا کہ اس کی نقل میں اچھے کام نہ کرو؟ اور اچھا کام کوئی پیٹنٹ تو نہیں ہے نا کہ اس اچھا کام صرف ایک آدمی کر سکتا ہے، باقی نہیں کر سکتے۔ جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر۔ اس کا جو سبق ہے، باٹم لائن ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے کردار کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں پسند کیا جس کو انسان کی تخلیق کے وقت اللہ رب العزت نے احسن تقویم کہا۔ جو مومن کون ہے؟ بیلنسڈ۔ عربی میں کہتے ہیں الحق بین افراط و تفریط، دو انتہاؤں کے درمیان جو ہے وہ حق ہے، ایک انتہا یہ، ایک انتہا یہ، درمیان میں حق ہے کسی جگہ۔ اور مومن کیا ہے؟ مومن ہر صورت حال میں تسلیم و رضا ہے۔ یہ مضمون آگے بڑھتا ہے اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سورہ فاطر ورس نمبر 19۔ میں نے جب پچھلی گفتگو کی تو میں نے آغاز کیا تھا اور میں نے صرف سورہ فاطر کا نام